بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 42 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 42۔ آج کا ہمارا پہلا سینٹینس اور اوور آل سینٹینس نمبر 331۔ پہلا سینٹینس ہے جی کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ فقرہ عموماً اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کوئی جاب انٹرویو کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ انٹرویو کرنے والا سب سے پہلے یہی پوچھے گا کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں، یا کوئی ایک تو صورتحال ہوگی کہ جاب کے لیے، دوسرا بھی کسی بھی سناریو میں جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ پہلی دفعہ ملتے ہیں تو دونوں یہ کہتے ہیں کہ ایک پہلے ٹرائی بول لیتا ہے جی کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، پھر وہ دوسرا جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے کہ جی مجھے بھی اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو جہاں پہ یہ صورتحال بات شروع کرنی ہو کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو وہاں پہ ہم کیا انگلش بولیں گے؟ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف۔ ٹیل می، مجھے بتاؤ، سم تھنگ، کچھ، اباؤٹ، بارے میں، یور سیلف، یعنی یور سیلف مین اپنے بارے میں۔ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ سینٹینس نمبر 2، وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا۔ سمپل سا سینٹینس ہے، لیکن اس میں ایک یہ چیز دیکھیں، اگر سپوز یہ ہوتا کہ وہ مجھے موبائل نہیں دیتا اور وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ پڑھنے نہ دینا اور موبائل نہ دینا، موبائل ایک فزیکل چیز ہے اور وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، تو یہاں پہ کچھ جو ہے وہ انٹرپشن کی بات آ رہی ہے۔ تو ہم یہاں پہ جب ایسے فکرے ہوں گے، وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، وہ مجھے جانے نہیں دیتا، وہ مجھے آنے نہیں دیتا، تو ہم وہاں پہ اس طرح کے سینٹینس میں لیٹ کا استعمال یوز کریں گے۔ ہی ڈز ناٹ لیٹ می اسٹڈی۔ اگر یہاں پہ سمپل فکرہ ہوتا لیٹ می اسٹڈی، مجھے پڑھنے دو، لیکن اب اس کا لنک کسی اور کے ساتھ بھی ملانا ہے، وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا۔ ہی ڈز ناٹ لیٹ می اسٹڈی، ہی ڈزنٹ لیٹ می اسٹڈی، وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، ہی ڈزنٹ لیٹ می اسٹڈی۔ سینٹینس نمبر 3، یہاں تک کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ سپوز کوئی سیکرٹ بات ہوگی یا کوئی ایسی بات جو ایک دوسرے کو بتا نہیں سکتے یا بتانا نہیں چاہتے، تو جو ہے وہ 1% سمپل کہہ رہا ہے جی یہاں تک کہ میں تمہیں، یعنی یہ والی بات بتا بھی نہیں سکتا، یعنی اس میں زور دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایسی بات ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ تو ایسے فکروں کے لیے ہم جو ہے وہ ایون کا استعمال کرتے ہیں۔ آئی کانٹ ایون ٹیل یو، آئی کانٹ ایون ٹیل یو، کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ آئی کانٹ، میں نہیں سکتا، کینٹ یعنی میں نہیں سکتا، ایون یہاں تک کہ ٹیل یو، تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ تو اس کا پھر سینٹینس کیا ہو جائے گا؟ آئی کانٹ ایون ٹیل یو، کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ بتا بھی نہیں سکتا یا میں تمہیں بتا نہیں سکتا ایک ہی بات ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں اس کو بھی کو مزید جو ہے وہ ایمفیسائز کیا جائے گا ایک بات کو، کہ ایسی بات ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ سینٹینس نمبر 4، آج میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا۔ آج میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا۔ سپوز یہ والد اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی پاس ہو گئے ہو تو آج میں تمہاری خواہشیں پوری کر دوں گا، یعنی جو انہوں نے ایگزام سے پہلے بچوں کے ساتھ کچھ پرومس کیے ہوتے تھے۔ یا کوئی اور بھی فکرہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آج میں تمہاری خواہشیں پوری کروں گا۔ کسی کا اگر ایک لاٹری نکل آئی ہے تو وہ بھی یہ فکرہ بول سکتا ہے، یا جس کو کوئی مطلب یہ کہ ایک کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو یہ بات زیادہ تر کر سکتے ہیں کہ جی آج میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا۔ ادروائز یہ زیادہ تر تو ہم نے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الف لیلا اور جو جنوں کی سٹوری میں سنا ہوا ہے کہ وہ جن آتا ہے اور کہتا ہے جی آج میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا۔
بہرحال آج اس کا ہم جو ہے وہ ہم نے صرف اس کا سینٹینس کرنا ہے انٹو انگلش میں. ٹوڈے آئی ول فلفل یور آل وشز. ٹوڈے آج، آئی ول کروں گا یعنی میں کروں گا، فلفل کمپلیٹ یعنی پوری، یور تمہاری، آل تمام، وشز ٹوٹل خواہشیں جو ہوتی ہیں. ٹوڈے آئی ول فلفل یور آل وشز. ٹوڈے آئی ول فلفل یور آل وشز. میں آج تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا. سینٹینس نمبر 5. سینٹینس نمبر 5 اور اوور آل سینٹینس نمبر 335. میں جلد ہی واپس آؤں گا. میں جلد ہی واپس آؤں گا یعنی کہیں جا رہے ہیں اور واپس جلدی جو ہے وہ آنے کا بھی ساتھ بتا رہے ہیں. آئی ول بی بیک سون. آئی ول بی بیک سون یعنی میں جلدی آؤں گا، جلد ہی آ جاؤں گا. مین کہ بتایا جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو واپس آؤ، جلد آ جاؤں گا. سینٹینس نمبر 6. یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی فنکشنز ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کا پتہ لے رہے ہیں، یا ایک جگہ صاحب جو ہیں وہ ایک میٹنگ میں انٹر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے کسی بات کو شروع کرنے کے لیے، یعنی کسی بات کو شروع کرنے کے لیے یہاں کیا ہو رہا ہے جو ہے وہ پہلے جو بندے کام کر رہے ہیں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو نیا بندہ جو ہے وہ اس سچویشن میں انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک زیادہ تر یہی فکرہ بولتا ہے کہ جی کیا چل رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. تو سمپل وہ کیا فکرہ بولے گا، واٹس گوئنگ آن ہیئر. یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے. جو بھی ہوگی وہ اپنی سمجھ لیں کہ اس کی اپنی انٹری جو ہے نا وہ اس کو انرول کرنے کے لیے یہ فکرہ بولے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. سینٹینس نمبر 7. مجھے اکیلا چھوڑ دو. یہ زیادہ تر اسی وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ پریشان ہو اور اس کو کچھ سوچنے کا موقع دینے چاہیے، تو یا وہ جو ہے وہ خود پریشان ہو اور وہ کہتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے یہ اگر اکیلا چھوڑ دے تو میں خود ہی یہ کچھ چیز سوچ لوں، تو وہاں پہ یہ فکرہ بولے گا مجھے اکیلا چھوڑ دو. لیو می الون. ویری سمپل سینٹینس، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اسی اکیلا چھوڑ دو. سینٹینس نمبر 8. برائے مہربانی یہاں اپنے جوتے اتار دیں. برائے مہربانی اپنے جوتے یہاں اتار دیں یا یہاں اپنے جوتے اتار دیں. شکریہ. تو یہ عموماً مقدس مقامات پہ جو ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے نا جوتے وہ یہاں پہ اتار دیں. تو ایک تو صفائی کا خیال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ عموماً مسجدوں میں وغیرہ جو ہے نا فکرے لکھے ہوتے ہیں. تو اس کی انگلش کیا کریں گے ہم، پلیز ٹیک آف یور شوز ہیئر. پلیز ٹیک آف یور شوز ہیئر کہ یعنی مہربانی کر کے یا برائے مہربانی اپنے جوتے یہاں اتار دیں. تو سمپل ہے سینٹینس، پلیز ٹیک آف یور شوز ہیئر. اگر آپ کہیں گے جی کہ مہربانی کر کے اپنے جوتے اتار دیں تو پھر کیا فکرہ بولیں گے، پلیز ٹیک آف یور شوز. اگر آپ یہ فکرہ بولنا چاہو کہ جی اپنی شرٹ اتار دیں، پلیز ٹیک آف یور شرٹ. اسی طرح یہ فکرہ استعمال کیا جا سکتا ہے. سینٹینس نمبر 9. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ جہاں پہ کسی سے ڈائریکشن لینی پڑ رہی ہے، تو پھر کوئی ایک بندہ کیا فکرہ بولے گا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ. واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو اب کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. سینٹینس نمبر 10. استنبول کہاں واقع ہے. ویور اس فکرے میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے جو میں ایکسپلین کرتا ہوں.
استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے. ترکی ایک ملک ہے جو کہ جس کا موسٹلی جو حصہ ہے وہ ایشیا میں ہے، اور بالکل تھوڑا سا حصہ جو ہے نا وہ اس کا یورپ میں ہے. جو یورپ میں جو اس کا حصہ ہے وہ استنبول شہر ہے. اب استنبول جو ہے وہ ایک فکس جگہ پہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی استنبول کہاں واقع ہے تو پہلے جواب آئے جی استنبول جو ہے وہ ایشیا میں ہے، اور پھر بعد میں یہ جواب آئے کہ استنبول جو ہے وہ یورپ میں چلا گیا ہے یا افریقہ میں چلا گیا ہے. تو استنبول کہاں واقع ہے؟ یہ ہم اس فکرے کو ایسے بول سکتے ہیں جی، استنبول کہاں واقع ہے؟ ویئر از استنبول سچویٹڈ. اگر ہم یہ فکرہ بولیں کہ جی ویئر از استنبول لوکیٹڈ، سو ڈفرینس آ گیا جی کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لوکیٹڈ اینڈ سچویٹڈ. تو اس کا سمپل سا ہے کہ جی جو چیز، سپوز میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بندہ ہے جو کہ اس وقت لاہور میں ہے، تو اسے کہیں گے جی کہ اپنی لوکیشن بتاؤ، وہ کہے گا لاہور میں. 1 گھنٹے بعد اس کو دوبارہ کہیں جی اب اپنی لوکیشن بتاؤ، تو وہ کہے گا جی میں اس وقت کہہ لیں کہ جی ایک شہر ہے گجرانوالا، وہاں پہ ہوں. جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد اس کی لوکیشن پوچھی جائے جی میں کہاں پہ ہوں، اسلام آباد میں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوکیشن چینج ہو رہی ہے. چینج ہو رہی ہے تو ہم تو جو لوکیشن چینج ہو رہی ہے وہاں پہ ہم لوکیشن لگائیں گے کہ بھئی اس وقت تمہاری لوکیشن کیا ہے، اس وقت تم کہاں ہو، ویئر از یور لوکیشن، ویئر از یور لوکیشن. لیکن استنبول جو ہے وہ ایک فکس جگہ پہ ہے. جو فکس جگہ ہوگی تو وہاں پہ سچویٹڈ لگائیں گے، سچویشن کے لحاظ سے سچویٹڈ ہم لگائیں گے، ویئر از استنبول سچویٹڈ. تو یہاں پہ ہم یہ نہیں لگا سکتے کہ ویئر از استنبول لوکیٹڈ. آل دو یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں، لیکن اس کا میں نے ڈفرینس آپ کو بتا دیا ہے کہ جو چیز پرماننٹ کہیں پہ ہوگی تو وہاں پہ سچویٹڈ، ویئر از استنبول سچویٹڈ. اور جو لوکیشن چینج ہو رہی ہے کہ جی تھوڑی دیر بعد اس کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے تو ویئر از یور لوکیشن. مثلا میں یہ فکرہ بولوں گا اب تم کہاں موجود ہو، ویئر از یور لوکیشن. تو وہ لوکیشن ود رسپیکٹ ٹو، پہلے ہم نے بتایا جی کہ لاہور میں ہے، پھر گجرانوالا میں ہے، پھر اس کو ہم نے بتا دیا جی اسلام آباد میں ہے. یہ تینوں شہر پاکستان پنجاب میں یہ تینوں شہر واقع ہیں. تو لہٰذا ہم ویئر از استنبول سچویٹڈ یہ مور سوٹیبل ورڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ویئر از استنبول لوکیٹڈ. تو ہوپ کہ آپ کو یہ چیز کا ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سچویٹڈ اینڈ لوکیٹڈ. تو ویورس ہمارے جو ہیں وہ 10 سینٹینس بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دا سینٹینس ہمارا جو اختتام ہے وہ لیسن نمبر 42 کا اختتام ہو گیا ہے. تو اب کیا ہے جی، آپ کو یہ اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1 آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو لائک کرنا ہے. نمبر 2 آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی ای میل چیک کریں گے تو اگر میں نے یہ ویڈیو ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے تو وہ آپ کے ای میل پہ آ جائے گا کہ جی کوئز اینڈ کوئز چینل والوں نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، اور ساتھ اس کو آپ شیئر بھی آپ نے کر دینا ہے. تو مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں www.onlinequizacademy.com، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس ہے جی www.facebook.com/A+ Academy. اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.